رومیو کے نام خط اس کا 6 باب ہے اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے مقدس رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے کہ پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ آج ہم بپتسمے کے بارے میں کچھ باتوں کو سیکھیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عید والے دن یہ ہم حوض کو بھریں اور بپتسمے دیں۔ 3-4 فیملیاں ہو چکی ہیں اور 20-25 کے لگ بھگ بپتسمے ہو جائیں گے، تو ہم یہ حوض بھریں گے اور کچھ کا ماننا ہے کہ چلتے پانی میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کے اندر زمین کے اندر حوض بنایا ہے اور موٹر چلتی رہے گی، ہاں اس کے نیچے حوض ہے، تو پانی چلتا رہے گا اور بپتسمے دیے جائیں گے۔ پھر ایک موٹر چھوٹی ہوگی اور اس موٹر کے وسیلہ سے پھر ہم پانی نکال دیا کریں گے، اور ہم ایلڈر رزاق صاحب سے درخواست کریں گے کہ کل جو ہے آج اگر میں آتا ہوں تو وہ سامان لکھ کر دیں، پلمبر کا کام شروع کیا جائے، ٹینکی بنے، تاکہ ہم پھر یہ جلد سے جلد کام شروع کر سکیں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ تو ہم آج کچھ باتیں سیکھیں گے بپتسمہ کے وسیلہ سے، اور یہ انہوں نے لیا ہوا ہے، میرے خیال سے بھائی نوید نے نہیں لیا بپتسمہ گوتے کا، اس کی مسز سے بھی لیا ہوا گوتے کا، گڈ، ویری گڈ۔ تو مزید کچھ ہیں جنہوں نے لینا ہے ابھی، تو ہم اس کے بارے میں چند باتوں کو سیکھتے ہیں۔ تو پہلی آیت فرماتی ہے بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں؟ بس ہم کیا کہیں کہ گناہ کرتے رہیں؟ نہیں، ہم فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، ہم نے گناہوں پر غالب آنا ہے۔ ہم گناہوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ پاک روح کے وسیلہ سے۔ پاک روح جو ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے، پاک روح کے مسح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم زیادہ گناہ کریں گے تو فضل زیادہ ہوتا جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم گناہوں پر غالب آئیں تاکہ ہم پر فضل ہو۔ جب ہم گناہوں کو ترک کرتے ہیں، جب بدی کو چھوڑتے ہیں تو ہم پر فضل ہوتا ہے، خدا ہم پر فضل کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے پہلے توبہ کرنی ہے، پھر گناہوں کو معافی کے لیے بپتسمہ لینا ہے، اور جیسے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم پر فضل ہوتا ہے روح القدس کی صورت میں۔ جب روح القدس ملتا ہے تو یہ ہم پر فضل ہے، اس فضل کے تحت ہم نے پھر اپنی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت فرماتی ہے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، گناہ کے اعتبار سے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ مرنا کیسے ہے؟ کہ ہم نے اپنے بدن کو بیکار کرنا ہے، کس حالت میں؟ گناہ نہیں کرنا، بدی نہیں کرنی، غلطی اور خطا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے روحانی زندگی گزارنی ہے، جسمانی خواہشات پر غالب آنا ہے، کیونکہ ہماری پہلی جنگ جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جسم گناہ کے خلاف ہے، گناہ پر غالب آنا ہے، گناہ کے ساتھ جنگ ہے، ہم نے گناہ پر غالب آنا ہے، بدی پر غالب آنا ہے۔ تو بدی اور گناہ جو ہے جسم سے ظاہر ہوتی ہے، یہ جسم کی خواہش ہے گناہ کرنا، جسم کی خواہش ہے بدی کرنا، جسم کی خواہش ہے غلطی اور خطا کرنا۔ جسمانی خواہشات جو ہے، ناچ، رنگ، گانے، یہ سارا کچھ جو ہے ہم کرتے ہیں جسم کی خواہشات پہ، ہم اس پر غالب آنا ہے۔ جب ہم جسم پر غالب آتے ہیں تو پھر ہماری جنگ جو ہے ابلیس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہماری عام لوگوں کی جنگ ابلیس کے ساتھ نہیں ہے،
جو خادم ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، سپاہ سالار ہے، چرواہا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، جب اس کی فورس میں جمع ہو جاتے ہیں، ہم اس کی فورس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر ہماری جنگ جو ہے ابلیس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ تو ہم نے جنگ جو ہے جسمانی خواہشات پر غالب آنے کے وسیلہ سے جیتنی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، ہم نے کس میں شامل ہونا ہے؟ مسیح یسوع میں، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، تو بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسیح کے ساتھ مرنا، مسیح کے ساتھ دفن ہونا، اور مسیح کے ساتھ زندہ ہونا، اور مسیح کو پہن لینا، مسیح کو پہن لینا۔ لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جتنے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہوئے۔ کس کی موت میں؟ نہ تو باپ کی موت میں، نہ تو روح القدس کی موت میں۔ کس کی موت میں شامل ہونا ہے؟ یسوع کی۔ اور کچھ لوگ جو ہے جب کہتے ہیں کہ میں تجھے باپ اور بیٹا اور روح القدس میں بپتسمہ دیتا ہوں، تو اس کا کہنے کا مطلب میں تجھے باپ کی اور بیٹے کی اور روح القدس کی موت میں شامل کرتا ہوں، پر ایسا نہیں ہے، یہ رونگ ہو جاتا ہے۔ کہیں بپتسمہ لیتے ہوئے کبھی غور کرنا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب کہ ہم جب بپتسمہ لے رہے ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب جو ہے کہ میں تجھے یسوع مسیح کے ساتھ دفن کر رہا ہوں۔ اب باپ جو ہے وہ روح ہے، روح القدس کیا ہے؟ روح ہے۔ روح دفن نہیں ہوا، اس کا جسم دفن ہوا، یسوع دفن ہوا ہے، تو یسوع کی خدمت دفن ہوئی ہے، باپ کی خدمت دفن نہیں ہوئی، روح القدس کی خدمت دفن نہیں ہوئی۔ دفن کون ہے ایلڈر صاحب؟ یسوع مسیح۔ تو ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ مرنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں میں تجھے باپ میں اور بیٹے میں اور روح القدس میں، ایسا بپتسمہ کہ جب ہم اسٹڈی کریں پوری بائبل مقدس میں کسی رسول نے نہیں دیا۔ اس لیے جہاں پر جب آپ اعمال کی کتاب کی اسٹڈی کریں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پر پانی کے بپتسمے کی، روح القدس کے بپتسمے کی، توبہ کی بات ہوئی ہے، وہاں پر ٹک مار کریں، تو یقیناً آپ کو ملے گا کہ رسولوں نے جو ابتدائی کلیسیا تھی انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ باپ کے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لینا۔ کس میں بپتسمہ لینا؟ نام میں، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، ٹھیک ہے؟ باپ ایک لقب ہے، بیٹا ایک لقب ہے، روح القدس ایک لقب ہے، یعنی کہ ایک خدا کے 3 لقب ہیں، ایک اور بھی بے شمار ہیں، لیکن زیادہ نمایاں جو ہے یہ 3 ہیں۔ جیسے انسان باپ بھی ہے، میں باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، میرے اندر ایک روح بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ میں باپ بھی ہوں، میں روح بھی ہوں، اور میرا نام کیا ہے؟ رضوان ہے، نام واحد ہے۔ تو وہ نام کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کسی دوسرے نام کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ تو جب ہم بپتسمہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں یسوع کے نام میں، کیونکہ یسوع غالب آیا ہے، موت پر، قبر پر غالب آیا ہے۔ آمین۔ تو ہم یسوع مسیح کی جو خدمت ہے، جو ہم نے یسوع مسیح جو ہے دفن ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ یہ سیغہ واحد کیا ہے؟ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں۔ جب ہم کریں گے نا باپ بیٹا روح القدس، یہ 3 علیحدہ ہیں، تو پھر لکھا جائے تو ان میں بپتسمہ لیں۔ سیغہ اس جو ہے واحد ہے، اور ان جو ہے ان زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس نے کہا واحد یسوع نام میں بپتسمہ لیں، کیونکہ یسوع نام دفن ہوا ہے، یسوع نام غالب آیا اور مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، یسوع نام، ٹھیک ہے؟ تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ، نہ کہ باپ کے، نہ کہ روح القدس کے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ تو لکھا ہے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے وسیلہ، یسوع مسیح کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔
نئی زندگی. ایک اور خوبصورت بات میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہمیں روح القدس نہیں ملتا، تو ہمارا بپتسمہ قبول نہیں ہے، پورا نہیں ہوا، ادھورا ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ جب تک آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، کس سے؟ پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یسوع یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پانی کا جلد کو داخل ہو جاؤ. یسوع نے کہا پانی اور روح بھی ضروری ہے. روح سے نیا جنم، یعنی کہ روح کو اس سے ممور ہونا. تو جب ہمیں روح ملتا ہے تو ہماری نئی پیدائش شروع ہو جاتی ہے. توبہ کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، تو جب پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں روح ملتا ہے تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، تو روح ہمیں نیا بنانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لکھا ہے کہ ہم کو اس نے نجات دی ہے تو راست بازی کے کاموں کے ثواب سے ہمیں اس نے نجات نہیں دی. تیتوس کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے ثواب سے نہیں جو ہم نے خود کیے. ہم کہیں کہ میں بہت اچھا خادم ہوں، بڑا اچھا پریچر ہوں، میں بڑا اچھی لیڈ کر لیتا ہوں، میں بڑی اچھی پرستش کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بڑے معجزات کرتا ہوں، میرے وسیلہ سے بڑے معجزات ہوتے ہیں، میں بہت اچھے کام کرتا ہوں تو میں نجات پالوں گا. تو نجات ہمیں اچھے اعمالوں کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، نجات ملتی ہے روح القدس کے وسیلہ سے. روح القدس ہمیں جب نیا کرتا ہے تو ہم حلیم بن جاتے ہیں. ہم دیکھیں، ہم حلیم ہیں، ہم فروتن ہیں. کیا؟ جیسے مسیح ہم سے الہی محبت کرتا ہے، بے لوث محبت. کیا ہم ایسی محبت کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لالچ کی، کسی سے لالچ رکھتے ہیں، ہمیں اس سے یہ ملے گا، ہمیں اس سے یہ ملے گا، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ محبت کر کے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا. ہم ایسی محبت کرتے ہیں، ریاکاری کی محبت، بے لوث محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے. تو ایسی محبت جب ہم کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے یہ خوبیاں جو ہے، یہ پھل جو ہے روح القدس ظاہر کرتا ہے. جب روح القدس ہمیں ملتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. جب ہم ایسا نہیں کر رہے ہم نجات نہیں پائیں گے. تو روح جو ہے، روح کے موافق چلنے سے ہم نجات پائیں گے. روح کے تو لکھا ہے جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے بدولت، رحمت کے مطابق، یعنی نئی پیدائش کی غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے. روح القدس ہمیں نیا بناتا ہے. پانی کا غسل جب ہم شنان کر لیتے ہیں، غوطہ لے لیتے ہیں تو لکھا ہے غسل کہتے تھے پورے کا پورا نہایا جائے. ٹھیک ہے، تو نئی پیدائش کی غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے جب ہمارے اندر روح القدس آ جاتا ہے تو ہمیں قوت آ جاتی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے. غیر زبان ایک نعمت ہے، تو جب غیر زبان ملتی ہے تو اس کی اپنی روح دعا کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے ہم خود کے کاموں سے نجات نہیں پا سکتے، لیکن جب ہمیں توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں اس وسیلہ سے. تو لکھا ہے کیونکہ 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی شہبت سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گے تو بے شک اس کے جیتنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے. جب یسوع مسیح اب بادلوں پر لینے کی آ رہا ہے، دوسری آمد ہے. کون سی آمد ہے؟ دوسری آمد ہے. پہلی آمد ہر سال کے مناتے ہیں، ہر سال میں داخل ہوتے ہیں پہلی آمد میں. ٹھیک ہے، لیکن میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے دوسری آمد میں شامل ہونا ہے. اب دوسری آمد ہونے والی ہے، دوسری آمد کی خوشیاں منانی ہے، شادمان ہونا ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ جب ہم روح القدس کو حاصل کریں گے. جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے وہ روح القدس کے بپتسمے کے لیے روزہ رکھے، دعا میں ٹھہریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں تو یقیناً آپ روح القدس پائیں گے. اور جب روح القدس پائیں گے تو ہم پھر جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں روح القدس کے ملنے کے وسیلہ سے. پھر ہم پھل لاتے ہیں. تو قائم اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم ہے. توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اس میں قائم ہوتے ہیں.
لیکن جب روح القدس ملتا ہے تو اس میں پوستہ ہو جاتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹانی پکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قائم تو ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو کہتا ہے انگور کا کی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم ہے اور پھل نہیں لاتی اس کو میں کاٹ ڈالتا ہوں۔ جب درخت سے ٹانی کاٹ دی جاتی ہے سوکھ جاتی ہے اور پھر وہ پاؤں کے نیچے رو دی جاتی ہے یا آگ میں جلانے کے، چولہے میں جلانے کے کام آتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو خداوند کہتا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم ہے اور پھل نہیں لاتی اس کو میں کاٹ ڈالتا ہوں، لیکن جو پھل لاتی ہے اس کو میں چھانٹتا ہوں تاکہ زیادہ پھل لائے۔ جب ہمیں روح القدس مل جاتا ہے تو ہم پھل لانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس پر ہی نہیں رہنا کہ یعنی کہ توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر آگے تیسرا سٹیپ ہم نے پورا کرنا ہے، تو یقیناً ہم پھر